یہ رسول تمہارے سامنے ہے، اس رسول کا نام لے کر تم جہنم میں جانے کے راستے ڈھونڈتے ہو، اس کی میلاد بنا کر تم جہنم کا راستہ ڈھونڈتے ہو، اس کی بنیاد رکھ کر تم فتنے کی بات کرتے ہو، اس کی بنیاد میلاد کو سامنے رکھ کر تم جو ہے فساد کی بات کرتے ہو۔ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے امتی ہیں؟ ان امتیوں کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ یہ بغاوت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، یہ بغاوت نہیں ہے اس دین سے کر رہے ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں، یہ بغاوت نہیں ہے اس اللہ سے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کیا، نہیں ہے؟ تو پھر بغاوت کرتے ہیں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو وہ منافق ہوگا، وہ کرتا ہے تو جھوٹا ہوگا۔ لوگ بولتے ہیں نا، چوری کرے الٹا کوتوال کو ڈانٹے، اس پوزیشن میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک حقیقی، ہم سب کے آقا اور پالنہار، ہمارے رب اور مولا اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کائنات کو وجود بخشا، اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے انسان کی روزی روٹی کا انتظام اس کائنات میں کیا اور رشد و ہدایت کا انتظام بھی اسی نے کیا۔ اس نے پیغمبر بھیجے اور کتابیں اتاری، آخر میں قرآن نامی کتاب دے کر اللہ نے اپنے سب سے بڑے پیغمبر، آخری پیغمبر، لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کا رہنما، رہبر اور نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لیا، قرآن پر عمل کیا، عمل کرنے کا راستہ ہم لوگوں کو بتلایا، جنت سے اور جہنم سے ہم کو روشناس کرایا، جہنم میں داخل ہونے کا طریقہ، جنت میں داخل ہونے کا طریقہ اور جہنم سے بچنے کا طریقہ ہم تمام لوگوں کو بتلایا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے خود کتاب و سنت کی ترویج کی اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے نام نامی پر لاکھوں، کروڑوں، انگنت، لامحدود درود سلام ہو، آمین۔ بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور محترم سامعین، زمانہ کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ زمانہ صرف وقت ہے، کسی کے فیور میں ہوتا ہے یا کسی کے خلاف ہوتا ہے، مگر کسی کے کہنے پر وہ رکتا نہیں ہے۔ اگر اس کو روکنے کی کسی کے پاس صلاحیت ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہے، ورنہ دنیا کے مالدار لوگ، طاقتور لوگ اپنی اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے وقت کو روکنے کی، زمانے کو اپنے فیور میں کر لینے کی کوشش کرتے، مگر زمانہ کسی کی بات سنا نہیں ہے۔ کسی کی بات سنا ہے تو صرف اللہ کی بات سنتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے
کہ ہم بچپن میں چھوٹے تھے، گود میں تھے، ہاتھوں میں تھے، بہت خوبصورت تھے، ہر دیکھنے والا ہم سے پیار کرتا تھا، اپنے گود میں لینے کی فکر کرتا تھا، ایک بوسہ اور پیار دینے کی کوشش کرتا تھا، جب روتے ہیں تو بھی ہنستا تھا، جب ہنستے تو بھی ہنستا تھا، اور ہم اسی طرح ہو جاتے جب اس طرح تھے، مگر ہم نہیں ہیں۔ ایک وقت آیا ہم اس بچپنے کو چھوڑ دیے، نوجوانی کے عمر میں آئے، نوجوانی کو چھوڑ دیے، ادھیڑی عمر میں آ گئے، ادھیڑ عمر کو چھوڑ دیے، بڑھاپے میں آ گئے، بڑھاپے کو بھی چھوڑ دیں گے، اور کچھ اگلا سٹیج ہے تو ایڈوانسڈ بڑھاپے میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد بائی بائی۔ بائی بائی کے لیے بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کتنے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے اس دنیا کو رخصت کرتے ہوئے، کتنے بچوں کو دیکھا ہے ہم نے قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے مرتے ہوئے، اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب زمانے کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو یہ زمانہ ہی ہے جس نے ایک وقت دیکھا کہ محرم کا مہینہ چل رہا تھا، پھر اس کے اندر تغیر آیا، سفر کا مہینہ محرم کے مہینے کو پیچھے کر دیا، پھر محرم کا مہینہ آپ نہیں سمجھے کہ ہمیشہ رہے گا یا سفر کا مہینہ ہمیشہ رہے گا، وہ دونوں کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ اب ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے میں سانس لے رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو دنیا کے کونے کونے کے لوگ اس بات پر فکر کرتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ یقیناً بالکل صحیح بات ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے، یہ بھی صحیح بات ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ آپ چاشت کے وقت میں پیدا ہوئے تھے۔ بات اچھی ہے، صحیح ہے، مگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ ربیع الاول ہی کے مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، انتقال کیے تھے، اور وہ دن وہی تھا جس دن آپ پیدا ہوئے تھے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ اس پیدائش کے دن سے ہمارا ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس طرح اس کا اور ہمارا کیا رشتہ ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی رہنمائی کے لیے، ان کو راستہ بتلانے کے لیے، صحیح راستہ دکھلانے کے لیے، جنت کی طرف بڑھنے والا راستہ معلوم کرانے کے لیے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجا، اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، کبھی ایک دن بھی آپ نے اپنے تاریخ پیدائش کو یاد نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نفل روزے رکھتے ہوئے نوٹ کیا، کیونکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے شوقین تھے۔ آپ جو کھاتے تھے وہ کھانے کی فکر کرتے، آپ جو پینے کے لیے پسند کرتے اس کو اپنے لیے پسند میں داخل کرتے، اور آپ جس طرح کے کپڑے پہنتے اس طرح کے کپڑے کے لیے پسند کرتے، آپ جس طرح کے بٹنز استعمال کرتے اس طرح کے بٹنز استعمال کرتے، اور آپ اس میں بھی شوق کی بات دیکھیں گے، جو زخم آپ نے لیے آپ کے ماننے والوں نے بھی اسی قسم کے زخم کے لیے تڑپ دکھائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھائے تھے، جہاں آپ کو مار لگا تھا میدان کے اندر، خود اپنے طرف سے وہاں مار لیے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو لوگوں نے پتھر مار کے اپنے دانت توڑ لیے۔ یہ بولنے کا مقصد ہے، یہ وہ لوگوں کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ان کے چپل اپنے دونوں ہاتھوں میں پہن لیتے اور ان کو اپنے ہاتھ بغل میں لے کے آپ بیٹھتے تھے مسجد کے اندر۔ یہ محبت کے نمونے تھے، ورنہ کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی سے کہا انا احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کسی زبانی دعویٰ نہیں کیا۔ انگلش کے اندر ایک محاورہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی جو عمل کرتا ہے وہ عمل اس کے لفظ سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ جو عمل کرتا ہے وہ
یعنی آپ نے کسی کا چیز چرا لیا، نہیں میں چرایا نہیں ہے، کسی کو صدقہ کرنے کے لیے پکڑا ہوں بولے تو نہیں چلے گا، چرانا ہی شمار ہوگا، آپ کی زبان کی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انہوں نے نمونے دیے اور ہم نے ان نمونوں کو بازو میں رکھ دیا، ان نمونوں کو ہٹا دیا، ہم نے اپنے لیے نئے نمونے بنائے۔ ان نمونوں کے اندر ہم نے ربیع الاول کا مہینہ جب آیا تو ہمارے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش مقرر کی اور اس کے اندر ایک عید ٹھہرائی۔ کسی کو آدمی کو بھی جو اس طرح کا کر رہا ہے اس کو آپ پوچھ کے دیکھیں یا اس کے بڑے عالم کو پوچھ کر دیکھیں، وہ دلیل تو نہیں دے گا آپ کو، بلکہ یہ کہے گا کیا یہ نصارہ عیسیٰ کی عید میلاد منا رہے ہیں تو ہمارے رسول عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں، ان کی عید کیوں نہیں منائیں گے؟ الٹا لڑیں گے۔ الٹا لڑنا تو فرعون کی عادت تھی، الٹا لڑنا فرعون کی بھی عادت تھی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، جا بجا فرعون کے ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا گفتگو فرعون سے جب ہو رہا ہے تو رب العالمین کے بارے میں وہ پوچھتا ہے وما رب العالمین، تم رب العالمین کا ذکر کر رہے ہو موسیٰ، اور رب العالمین کون ہو؟ فرعون نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، قوم کے لوگوں کو جمع کیا، اپنے مجموعے کے اندر کھڑا ہوا اور پوچھا اے مصر کے لوگوں، کیا تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ تمہارے لیے کوئی اور بھی خدا ہے؟ اس نے کھڑا کے لوگوں کو پوچھا، تو بتائیے، وہ بھی پوچھا اور وہ بھی بغیر دلیل کے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے منہ کی کھایا اور ہار گیا۔ کہنا یہ ہے کہ لوگ جو میلاد منا رہے ہیں اور اس کے مناسبت سے عید منا رہے ہیں، ان لوگوں کو اگر آپ سے کوئی واسطہ ہو جائے، آپ کے کان میں اس طرح کی کوئی بات پڑ جائے، تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس کی عید منا رہے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی عید ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ سرکار یہ روزہ آپ کیا رکھ رہے ہیں؟ یہ کون سا روزہ ہے آپ رکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہفتے کے جو 2 دن روزہ رکھتا ہوں، پیر کا روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ ہم پہلے ہی بول لیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، تو پیر کے دن شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پورے ہفتے کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں اٹھائے جاتے ہیں، اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دن روزے سے رہوں تاکہ جب اعمال میرے جائیں گے جمعرات کے تو جمعرات کے دن یہ بندہ روزے سے تھا، وہ ریکارڈز کے اندر رہے گا۔ اب آپ اپنا دماغ استعمال کر کے دیکھیے ان دونوں چیزوں کے اندر عید منانے کی چیز کون سی ہے؟ عید اگر آپ منا رہے تو روزہ نہیں رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو پھر عید منانے کا معاملہ ہوتا تو روزہ نہیں رکھتے، پھر روزہ رکھے ہوتے تو پھر عید کا معاملہ الٹا ہو جاتا، قانون کے خلاف ہو جاتا، تو اس طرح بھی نہیں ہوا۔ اور تیسری چیز ملاحظے کی یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پسند آتی تھی تو اس میں عمل میں زیادہ کرتے تھے، کم نہیں کرتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے اس مناسبت سے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے 2 روزے رکھنے کی خواہش کرتے تھے۔ محرم میں عاشوراء کا ایک روزہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا اور لوگوں نے بھی رکھا، اسلام سے پہلے رسول اللہ نے بھی رکھا، یہ لوگ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ یہودیوں سے سامنا ہوا، انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ مسلمان عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا یہودی تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا، اس لیے شکرانے کے طور پر موسیٰ نے روزہ رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں،
اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ معاملہ اچھا معاملہ ہے، روزہ رکھنے کا ہے۔ لوگوں نے کہا سرکار آپ نے یہ بتایا تھا اس سے پہلے کہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ان کے راستے پہ نہیں چلنا، ان کے طریقے کو نہیں لینا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آئندہ سال زندہ ہیں تو 2 روزے رکھ لیں گے، روزہ کینسل نہیں کریں گے، کینسل نہیں کریں گے۔ مصر کے لوگوں کو کبھی دیکھنا ہوا، آپ لوگ کبھی عمرے کے لیے کبھی باہر سفروں پہ جاتے رہتے ہیں، مصری علماء سے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ لوگ بغیر داڑھی کے بالکل صاف ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے نام میں لکھتے ہیں کہ بہت بڑے پہلوان ہیں، عالم ہیں، مفسر ہیں، کیا کیا لکھتے ہیں، اب کچھ چہرے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ عالم ہیں۔ پھر وہ لوگ اسے پوچھے کیا بات ہے بھائی، تو بولتے یہودی لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں اور ہم لوگ ان کی مخالفت میں داڑھی نکال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے، بڑھائیں گے، ہم زیادہ کام کریں گے، ہمارا معاملہ یہ ہے۔ تو اب دوسری چیز اسی سے معاملے میں کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہی تو عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو ان کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کو عید میلاد نہیں منانا چاہیے۔ ان کی مخالفت کیا ہوئی؟ عید میلاد نہیں منانا چاہیے، مگر ہم منا رہے ہیں، رسول اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، اس مناسبت سے ہم تمام مسلمان ہیں، نماز کے پابند ہیں، اور پھر ہر نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین بولتے ہیں۔ یہ اختلاف ہے کہ آواز زور سے بولنا یا آہستہ بولنا، مگر بولتے ہیں۔ اختلاف کس بات میں ہے؟ زور سے بولنا، کم آواز میں بولنا، اختلاف، مگر دونوں آمین بولتے ہیں۔ کس بات پر بولتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ وہاں ختم ہوتی ہے تو آمین بولتے ہیں۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غیظ کا شکار ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ان کے اوپر اترا، اور دوسرے ضالین یعنی راستہ ہوتے ہوئے راستے کو چھوڑ کر بھٹک گئے۔ اور ان دونوں کی آپ چاہتے ہیں، ان سے آپ پیار کرتے ہیں، ان سے آپ محبت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ آپ بولتے ہیں یہ دونوں ہم کو نہیں چاہیے، یہ دونوں ہم کو نہیں چاہیے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان سے دوری چاہتے ہیں، ہم ان سے بغاوت کرتے ہیں، ہم ان کے راستے کو چھوڑتے ہیں، ان دونوں سے ہٹا ہوا راستہ ہم کو چاہیے جو سیدھا ہے، یہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں آمین بولتے ہیں۔ بولنے کو تو منہ سے بول دیے، مگر عمل کرتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ انہوں نے عید منائی اپنے پیغمبر کی پیدائش کی، اور ہم عید منائیں گے ہمارے پیغمبر کی پیدائش کی۔ تو بولنا کچھ ہو گیا، عمل کرنا کچھ ہو گیا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے اعملوا ما شئتم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، جو چاہے دنیا کے اندر تم کر لو، اللہ کے ترازو کے اندر کون سا کتنا بیٹھتا ہے، کس کا کتنا وزن ٹکتا ہے، یہ فیصلہ وہاں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور جب فیصلہ ہوگا تو اس فیصلے کو اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کے رسول کو بھی سامنے اس کو دکھایا جائے گا، اور مومن بھی اس کے گواہ ٹھہریں گے۔ پھر آپ کے میزان کے اندر، آپ کے اعمال کے اندر کیا چاہیے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ آیت جو میں نے آپ کی ابتدا میں پڑھی تھی، اللہ بتا رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے اندر سے، تمہارے بیچ سے، تمہارے درمیان سے، تمہارے خون والا، تمہاری شکل والا، تمہاری صورت والا، تمہاری لباس والا، تمہارے جیسے ذوق سے کھانے والا، اور تمہارے اندر اٹھ بیٹھ کر گھل مل جانے والا ایک پیغمبر آیا۔ من انفسکم، تمہارے اندر سے ہے وہ، تمہارے اندر سے ہے وہ، تمہارے خاندانوں کا علم رکھتا ہے، تمہارے قبیلوں کا علم رکھتا ہے، تمہارے بول چال کے علم رکھتا ہے، تمہارے طور طریقے کے علم رکھتا ہے،
تمہارے اندر پائے جانے والے جو بھی حرکتیں ہیں، اعمال ہیں، اس کا پورا علم رکھتا ہے وہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ان کو کچھ کام کرنے کے لیے آپ وہ دیتے ہیں تو وہ کام دیکھتے ہوئے کتنا کام دے رہے ہیں، یہ کام زیادہ تو ہو جاتا ہوں گا، یہ میرا ساتھی تھک جاتا ہوں گا، یہ نہیں کر سکتا ہوں گا، اس کا وزن بڑھ جاتا ہوں گا، میں بولا سو کام اس کے لیے بھاری پڑتا ہوں گا۔ کتنے بار آپ نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچا؟ کتنے مرتبہ آپ نے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچا؟ اللہ کہتا ہے میرا رسول یہ سب سوچتا ہے، میرا رسول یہ سب سوچتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنا ہوگا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، ہر نماز کے ٹائم پر مسواک کرنے کا حکم دیتا میں، کیونکہ مسواک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، میرے نظر میں قابل قدر چیز ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے، مجھے جانتا ہوں اس کو، مگر میں امت کے لوگوں کو بول دیتا تم لوگ بھی کرو بولے تو ہر آدمی کے لیے مشکل معاملہ پڑ جائے گا۔ خیال کرے نہیں کرے، خیال کرے نہیں کرے۔ عشاء کی نماز کے اندر آئے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی نمازیں پڑھایا کرو، فتنے میں مت ڈالو، لوگوں کو پھنساؤ نہیں۔ کوئی کام چھوڑ کے گھر کو جاتے جاتے نماز کے لیے آتا، کوئی آدمی نماز سے ابھی گھر کو آگے پھر نماز پڑھ کے جائیں گے بول کے آتا، کوئی آدمی کسی پرابلم میں رہتے ہوئے پھر بھی نماز کمپلیٹ کریں گے بول کے آتا، کوئی آدمی درد سے آتا، کوئی آدمی کرب سے آتا، کوئی مشکل سے آتا، ہر قسم کا آدمی مسجد میں دربار میں آتا۔ تم نماز میں کھڑا کر دیے تو پھر بتائیے دکھ ہوگا نہیں اسے ہوگا؟ کیا رے امام صاحب ختم ہی کہیں کرتے، تراویح پڑھا رہے ہیں کیا رے، بولتے نہیں بولتے لوگ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کرے ہیں نہیں کرے بتائیے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرا رسول اس طرح کی چیزوں کو خیال کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین، کسی بھی صورت میں وہ اللہ کے دربار میں سر جھکانا یہ چاہتا ہے، وہ لنگڑا ہے تو لنگڑے حالت میں آئے، وہ لولا ہے تو لولے حالت میں آئے، وہ کھڑ سکتا ہے کہ اس حالت میں کھڑے، وہ کھڑ نہیں سکتا ہے تو بیٹھ کر دربار میں اللہ کے دربار میں حاضری دے، اور وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے تو لیٹ کر حاضری دے، لیٹ نہیں سکتا ہے تو جو ہے اور جو کنڈیشن اس کی بلتی ہے اشارے کے ساتھ وہ حاضری دے دے۔ اللہ کے دربار میں وہ آئے یہ چاہتے ہیں۔ حریص علیکم، تمہارے لیے حرص رکھتے ہیں، تمہارے لیے حرص رکھتے ہیں کہ میرے یہ نمبر چاہنے والے بڑھ جائیں گے، ان کی گنتی سے میرا فائدہ کچھ ہو جائے گا، میں موٹا ہو جاؤں گا، مجھے مال مل جائے گا، ہر ایک سے 1 ریال میں یا روپیہ وصول کروں گا تو میری دولت بڑی کھڑی ہو جائے گی۔ کبھی انہوں نے خواہش نہیں کی، انہوں نے تو اعلان یہ کر دیا، اللہ نے مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں گے تو یہ احد کا پہاڑ جو ہے اس کو ہم سونے کا پہاڑ بنا دیں گے۔ احد کا پہاڑ وہی نہیں ہے جہاں ہم عمرے کے لیے حج کے لیے جب جاتے ہیں ایک چھوٹے ٹیلے کے اوپر چڑھ کے اترتے ہیں اور وہاں کچھ فوٹو لے کر ہاؤ لوٹ کے آتے ہیں۔ جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے شہداء کے جو ہے قبریں ہیں، ان قبروں کے پیچھے جو لمبی قطار پہاڑوں کی لگی ہوئی ہے وہ پورا پہاڑ احد کا پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنا بھی دے دیتا چلو میں دیا بول کے تو میں گھر کو جانے سے پہلے ہی بانٹ ڈالتا، ہاتھ جھٹک لیتا، بھائی گھر کو گئی اس کا مال میرے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ کس کو جاتا یہ مال؟ سامنے والے بیٹھنے والے غریبوں کو تو جاتا۔ تو یہ چیز کہ بھائی جمع نہیں کرنے کے لیے اس لیے بتا حریص علیکم، تم نجات پا جاؤ، تم بچ جاؤ، عذاب سے نکل جاؤ، جنت میں گھس جاؤ، رحمت کے قابل بن جاؤ، کسی نہ کسی سہارے اوپر والا تمہیں معاف کر دے۔
تمہاری نیت کی بنیاد پر، تمہاری خواہش کی بنیاد پر، تمہاری چاہت کی بنیاد پر، اللہ کی طرف رغبت کی بنیاد پر، اللہ کے رسول سے محبت کی بنیاد پر، اللہ کی کتاب سے محبت کی بنیاد پر، اللہ کے دین سے محبت کی بنیاد پر کسی بھی صورت میں تمہاری بخشش ہو جائے، محبت ہو جائے، یہ تمہاری رحمت تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو جائے، یہ اللہ کے حریص علیکم بالمؤمنین ورؤوف الرحیم، رحم کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی الرؤوف ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بھی الرحیم ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے بچوں کو نام رکھتے ہیں عبد الرؤوف، اسی لیے ہم بچوں کو نام رکھتے ہیں عبد الرحیم، کیونکہ یہ دو نام اللہ کے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرا رسول بھی رؤوف ہے، میرا رسول بھی رحیم ہے، میرے دو خوبیاں میرے رسول کے اندر میں پیسٹ کر دیا ہوں، اس کے اندر رکھ دیا ہوں، یہ رسول تمہارے سامنے ہے۔ اس رسول کا نام لے کر تم جہنم میں جانے کے راستے ڈھونڈتے ہو، اس کی میلاد بنا کر تم جہنم کا راستہ ڈھونڈتے ہو، اس کی بنیاد رکھ کر تم فتنے کی بات کرتے ہو، اس کی بنیاد میلاد کو سامنے رکھ کر تم جو ہے فساد کی بات کرتے ہو۔ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے امتی ہیں، ان امتیوں کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ یہ بغاوت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، یہ بغاوت نہیں ہے اس دین سے کر رہے ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں، یہ بغاوت نہیں ہے اس اللہ سے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کیا، نہیں ہے؟ تو پھر بغاوت کرتے ہیں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو وہ منافق ہوگا، وہ کرتا ہے تو جھوٹا ہوگا۔ لوگ بولتے ہیں نا چوری کرے الٹا کوتوال کو ڈانٹے، اس پوزیشن میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کی کتاب سے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو جنت کے راستے پر لگوا دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وعلی التابعین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اللہم خذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔ عباد اللہ رحمني ورحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی و اکبر۔